جو 8 مارچ کو ہوا، میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور، ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے، اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے، عمران خان نے نہیں آنا، اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے۔ یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی، مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے، تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی، اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے، تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا، دینی انتہا پسند کے لیے۔ مجھے پتا ہے کون ہے بیچ میں، مجھے پتا ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا، مجھے پہلے سے پتا تھا، میں نے بار بار آپ کو کہا، میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا، اللہ نے بچا لیا، پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی، جے آئی ٹی کے جتنی بھی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے، اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے، حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے، وہ انہوں نے بس وہ جے آئی ٹی سیبوٹاج کی۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر، ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پھر 8 مارچ کو جب ہم نے شروع کی اپنی کیمپین، جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا 30 اپریل کو الیکشن، اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے، عدالت میں ہم جا چکے ہیں، ضلع شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں، انہوں نے بالکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ 144 لگائی، ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے، اب یہ عدالت میں اب کیس چلا گیا ہے، پہلے غلط ایویڈنس لگائی، غلط قانون اس کے اوپر لگایا، وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا 144، اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھاڑ کی، ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے پورا واٹر کیننز جو ٹیئر گیسنگ جو کی اس دن، اور پھر ضلع شاہ کو پکڑ کے ٹارچر کر کے مارا، پھر جھوٹ بولا، پہلے کہا قتل ہوا ہے، پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں 26 جگہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا، اور یہ انڈینائبل رپورٹ ہے، اس رپورٹ یہ سب کے سامنے یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کر کے پھر اس کو سڑک کے کنارے پھینک گئے، تو اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میرے 302 پہ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے 14 کو کیا، اب ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا، ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے، کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے، جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا، پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو، بنی گالا اس کی پوری پروسیجر ہے، اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا 18 تاریخ کو، میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہا ہوں، اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا، ہمیں تب ہی لگا، پھر 1000 پولیس جمع ہو گئی یہاں، پھر یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی، میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا، میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے، اگر قانون، کیوں میں رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں، انصاف کی تحریک ہے ہماری، میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلطی کیا میں تیار ہوں، سارے میرے وکیلوں نے کہا کہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میکسیمم اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شیورٹی بانڈ دیں، میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان، میں نے ان کو شیورٹی بانڈ دیا کہ جائیں ان کو پولیس کو دیں، اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے جو سیکشن 75 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، وہ واضح ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شیورٹی بانڈ دے دیں آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، آپ کو ریسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عدالت میں تو پیش ہونا تھا، میں نے جان کے سی سی پی او نے وہ ایشورٹی بانڈ نہیں لیا، ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے، سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا، انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی، یہ جو قتل کرنے کی یہی لوگوں نے کی، اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ قتل کر دیں گے آپ کو۔